اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالة ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون۔ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، چنانچہ اس نے کہا، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارے لیے کوئی معبود نہیں۔ بے شک میں تم پر بہت بڑے دن کا عذاب آنے سے ڈرتا ہوں۔ اس کی قوم میں سے بعض سرداروں نے کہا، بے شک ہم تو تجھے کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ نوح نے کہا، اے میری قوم، میں گمراہ نہیں ہوں، بلکہ میں تو سب جہانوں کے رب کی طرف سے رسول ہوں۔ میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ اور اس سے متعلق دیگر باتیں بیان فرمائی تھیں، اور اب اللہ تعالیٰ نے ترتیب کے ساتھ دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات کو بیان کرنا شروع کیا۔ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا کہ وہ سب سے پہلے رسول ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اہل زمین کی طرف مبعوث فرمایا تھا۔ اہل علم کے بقول یہی اللہ کے نبی حضرت ادریس علیہ السلام ہیں، اور یہی سب سے پہلے انسان ہیں جنہوں نے قلم کے ساتھ لکھنا شروع کیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر کئی ائمہ تفسیر نے بیان کیا کہ بتوں کی پوجا اس طرح شروع ہوئی کہ جب کچھ نیک لوگ فوت ہو گئے تو ان کی قوم نے ان کی قبروں پر مسجدیں بنا لیں اور ان میں ان نیک لوگوں کی تصویریں بنا کر رکھ دیں تاکہ انہیں دیکھ کر ان کا حال اور ان کی عبادت کی کیفیت یاد رہے اور وہ انہی کی مشابہت اختیار کرتے رہیں۔ جب طویل زمانہ گزر گیا تو انہوں نے تصویروں کے بجائے ان کے بت تراش لیے، پھر کچھ عرصہ بعد ان بتوں کی پوجا شروع کر دی اور ان بتوں کو انہی نیک لوگوں کے نام پر ود، سو، یغوث، یعوق اور نصر کے نام سے مسموم کر دیا۔ جب یہ معاملہ بہت ہی شدت اختیار کر گیا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے رسول حضرت نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ انہوں نے انہیں حکم دیا کہ وہ صرف اللہ واحد اللہ شریک کی عبادت کریں اور فرمایا، اے میری برادری کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ بے شک مجھے تمہارے بارے میں بڑے دن کے عذاب کا بہت ہی ڈر ہے، یعنی جب تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے ہوئے اس سے ملو گے تو مجھے قیامت کے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ تو جو ان کی قوم میں سردار تھے وہ کہنے لگے، یعنی جمہور سرداروں اور قائدین اور ان میں سے بڑے لوگوں نے کہا، بے شک ہم تمہیں سری گمراہی میں مبتلا دیکھتے ہیں۔ تم ہمیں جو یہ دعوت دیتے ہو کہ ہم ان بتوں کی پوجا کو ترک کر دیں جن کی پوجا کرتے ہوئے ہم نے اپنے آباء و اجداد کو دیکھا ہے، تو یہ صریح گمراہی ہے۔ فاسقوں اور فاجروں کا یہی حال ہوتا ہے کہ وہ نیک لوگوں کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ وہ گمراہی میں مبتلا ہیں، جیسا کہ فرمایا سورہ مطففین میں، اور جب ان مومنوں کو دیکھتے تو کہتے کہ بے شک یہ تو گمراہ ہیں، اور فرمایا سورہ احقاف میں، اور کافر مومنوں سے کہتے ہیں کہ اگر یہ دین کچھ بہتر ہوتا تو یہ لوگ اس کی طرف ہم سے پہلے نہ دوڑ پڑتے، اور جب وہ اس سے ہدایت یاب نہ ہوئے تو اب کہیں گے کہ یہ پرانا جھوٹ ہے۔ اسی طرح اور بہت سی آیات میں یہ بات بیان کی گئی ہے۔ قوم کی یہ بات سن کر انہوں نے کہا، اے میری قوم، مجھ میں کسی طرح کی گمراہی نہیں ہے، بلکہ میں تو پروردگار عالم کا پیغمبر ہوں جو ہر چیز کا خالق و مالک ہے۔ میں تمہیں اپنے پروردگار کے پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں۔ مجھے اللہ کی طرف سے ایسی باتیں معلوم ہیں جن سے تم بے خبر ہو۔ رسول کی یہی شان ہے کہ وہ مبلغ، فصیح اور ناصح اور اللہ کے دین کا ایسا عالم ہوتا ہے کہ ان صفات میں اللہ کی مخلوق میں سے کوئی اور پیغمبر کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جیسا کہ صحیح مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
عرفے کے دن حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا جبکہ وہ بہت کثیر تعداد میں جمع تھے، اے لوگو، تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا تو تم کیا کہو گے؟ تو سب نے جواب دیا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے پہنچا دیا، اپنے فرض کو ادا فرما دیا اور امت کی خیر خواہی کی۔ تو آپ نے آسمان کی طرف انگلی اٹھاتے ہوئے اور ان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اے اللہ تو گواہ رہے، اے اللہ تو بھی گواہ ہو جا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔